سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو۔ اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے، تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے، وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی با افراط ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ سو خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال باکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے، اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا، اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے، انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ آمین۔